بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. زندگی میں بہت کم واقع آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خوش قسمت جانے. جو ہمارے ساتھ اس شعبان میں ہوا ہے وہ میری نظر میں میری خوش قسمتی کی انتہا تک پہنچ گئی ہے. ہمیں جون کے مہینے میں اطلاع ملی کہ ہم لوگ امام کے مہمان ہو کر کربلا جائیں گے. میں ابھی اپریل میں کربلا سے واپس آیا تھا تو خیال تھا کہ میں چیلم سے پہلے نہیں جاؤں گا. چیلم پہ میں والنٹیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ پیدل چل کے آتے ہیں امام کے روزے پہ ان کی خدمت کر سکوں. لیکن یہ ایک موقع آیا کہ درمیان میں مولانا ظہیر صاحب نے کال کیا کہ اس طرح ہمیں موقع مل رہا ہے. میں نے کسی اور کا نام اس میں سجیسٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولانا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور مجھے موقع ملا کہ میں جا سکوں. جب میں آلبنی میں رہ رہا ہوں، آلبنی نیو یارک میں، تو جب آلبنی سے چلا ہوں تو میرے پاس ویزا نہیں تھا. مجھے نیو یارک میں ظفر بھائی نے، ڈاکٹر ظفر جو ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے ویزا کے پیپر دیے اور میں چلا گیا. نیو یارک سے استنبول تک فلائٹ تھی تو استنبول میں جب انہوں نے ویزے کے پیپر چیک کیے تو انہیں لگا کہ مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور کمپیوٹر پہ چیک کرنے لگے. تو کمپیوٹر میں ان کو انفارمیشن ملی کہ ویزا واقعی ایشو ہوا ہے. تو ہم بطور مہمان امام کربلا میں گئے. وہاں پہ پروگرام تھا 24 جون سے لے کے 28 جون تک. اس میں صبح کے وقت بھی پروگرام ہوتا تھا، شام کو بھی. اور ہم لوگ ابھی جیٹ لیگ سے باہر نہیں نکلے تھے کہ پروگرام شروع ہو گیا. کئی بار میں سو جاتا تھا اور کوشش کرتے تھے جاگنے کی. یہ اتنا اچھا پروگرام تھا کہ میں اپنے طور پہ میں خوش قسمت محسوس کر رہا تھا کہ مولانا نے میری سجیشن نہیں لی اور میں ان کے ساتھ لے کے چلا گیا. وہاں پہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہمارے ساتھ، جو بھی ہوا تو وہ معجزات سے ایک کے بعد دوسرا. ہم لوگ ایک وش کرتے تھے اور وش کرنے کے بعد ابھی دعا بھی نہیں کرتے تھے یا کسی سے کہتے بھی نہیں تھے تو وہ وش پوری ہو جاتی تھی. مثال کے طور پر ہمیں حرم عباس علیہ السلام کے میں کیمرہ لے جانے کی اجازت ملنا یا حرم امام میں کیمرے کی اجازت ملنا اپنے طور پہ ایک معجزہ تھا. وہاں پہ حرم میں صرف ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جو کہ لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں ایک طرف سے صرف.
ہمیں حرم امام میں روزے کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت مل گئی، تو مولانا نے بنائی تصویریں، مووی بنائی حرم عباس علیہ السلام میں، وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے کیا۔ پھر یہ کہ رات کو کوئی پروگرام ہمیں ملے، اس پروگرام کے لیے کافی امپلائیز، 8-10 امپلائیز کو زیادہ ٹائم پہ اوور ٹائم پے کرنے کے بعد ان لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔ تو کربلا ٹی وی کے ہم لوگ انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان امپلائیز کے ساتھ ارینج کیا، تو مولانا نے 2 راتوں کو پروگرام دیا، جو یہاں پہ اس وقت ایوننگ ہوتی تھی، تو وہاں سے ولایت ٹی وی سے اس کو نشر کیا گیا پوری دنیا میں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے ہمیں کالیں آئیں، مولانا کو کالز وغیرہ آئیں، وہ دنیا کے مختلف حصوں سے تھی۔ ان کے اس پروگرام کے بعد پھر مولانا کو تقریر کا جو موقع ملا وہاں پہ، وہ بھی اپنی نوعیت کا خود ہی ایک معجزہ ہے۔ جو مولانا سے پہلے اسپیکر تھے، ان حضرت نے 5 منٹ کی تقریر کرنی تھی، لیکن انہوں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے لیا، جس کی وجہ سے شیخ مہدی کربلائی جو کہ ہیڈ کرتے ہیں، جو کہ مینیج کرتے ہیں خطبۃ الحسینیہ کو، ان کی اپنی تقریر نہیں ہو سکی، لیکن مولانا کو انہوں نے ٹائم دے دیا، اور مولانا کی تقریر جس نے سنی ہے، کوئی انسان ہوگا جو اس سے نہ رو پڑے۔ میری آبزرویشن یہ تھی کہ جس نے ان کی تقریر کو سمجھا ہے وہاں پہ، میں نے کوئی آنکھ ایسی نہیں دیکھی اس مجمع میں جو روئی نہ ہو، اور مولانا کی تقریر اپنی نوعیت کی ایک واحد چیز تھی۔ اس کے بعد ہمیں اس چیز کا موقع ملنا کہ وہاں سے 5 دن مولانا پروگرام کر سکیں گے، اپنی طرح کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد محرم میں وہاں پہ اردو پروگرام حرم سے نشر ہونا، وہ بھی اس کی اجازت ملنا، اپنے طور سے ایک تو اس سال 1400 سالوں میں پہلا محرم ہوگا جو اردو میں کربلا سے کربلا میں تقریر ہوگی۔ یہ پہلا محرم ہوگا جس میں کہ حرم امام سے اردو میں تقریر ہوگی، اور جس میں یہ پہلا محرم ہوگا جس میں کہ حرم امام میں پہلی اردو تقریر ہوگی، اور وہ تقریر دنیا میں نشر ہوگی، نہ صرف عرب ملکوں میں یا پاکستان میں، بلکہ مغربی دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں پہ ولایت ٹی وی کو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، وہاں سے وہ تقریریں نشر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یقیناً مومنین کے لیے بہت بڑی سعادت ہے جو اسلام یا حسین کہنا چاہتے ہیں۔ لائیو پروگرام وہاں سے نشر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ نجف گئے، نجف اشرف میں
پہلی بار ہے کہ کوئی مووی کیمرہ اندر حرم کے اندر گیا، اور میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک لحاظ سے جنہوں نے ہمیں اجازت دی انہوں نے اپنی اتھارٹی سے اوور اسٹیپ کر کے ہمیں اجازت دی، اور جب باقی لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، اور ان سے جا کے اس غلطی کا ازالہ کرا کہ یہ پرمٹ منسوخ ہو اور آئندہ کسی کو نہ ملے۔ یہ سب معجزات ہیں، ایک کے بعد دوسرا معجزہ ہمارے ساتھ ہوا۔ ریلی میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے حالات سے ہم لوگ گزرے۔ ایک خاصیت میں خاص تھی کہ ہم، جیسے عربی میں انہوں نے لکھا ضیوف المہرجان، یا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ضیوف المہرجان، کہ ہم مہرجان کے مہمان تھے، ہم امام کے مہمان کے طور پہ وہاں پہ حاضر دینے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس زیارت کی توفیق دے اور اس زیارت پہ لے جائے۔ امام کے روضے پہ جا کے تو ایک دنیا کا احساس، مختلف احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج واجب ہے، حج پہ جانا لازمی ہے، اور وہ 10 عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو جب واجب ہو جائے اگر انسان نہ کرے تو امام کے حدیث کے مطابق آدمی یہودی یا عیسائی کی موت مرتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ احساس نہیں ہوتا۔ روضہ رسول کے پاس کافی حد تک اسی طرح کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی امام یاد آتے ہیں۔ ریلی مجھے یاد ہے کہ جب روزے پہ ہم لوگ پہلی بار گئے تو امام، میری نظر میں امام نظر آ رہے تھے، مجھے امام کا روزہ نظر آ رہا تھا، اور سوائے اس چیز کے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم علن امتن قتلت الحسین و اصحابہ۔ میرے خیال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو پرسہ دے رہا تھا اپنے دماغ سے کہ یا مولا، آپ کے نواسے کے ساتھ اس امت نے کیا آپ کے روزے کو ہم لوگ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، چوم نہیں سکتے، تو یعنی کہ وہاں پہ بالکل کلوز اسی طرح جیسے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا کے احساس ہوتا ہے، اور ان کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کے آپ جو بھی دعا کریں، ناممکنات جو ممکن ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے کہ دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو لے جائے، اور آپ ناممکن دعاؤں کو مانگیں وہاں پہ، اگر پوری نہ ہوں تو مجھ پہ لعنت بھیجیں۔ میں نے ایسی دعا مانگی ہے جو ناممکن ہے، تو سب دعائیں میری پوری ہوئی ہیں وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو موقع دے کہ وہاں پہ حاضری دے سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام جن کو حاجات کے بار آنے کا دروازہ بتایا، باب الحوائج کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی روزے اور اسی روزے والے کی اطاعت کا سلسلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ
حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ جو دعا کی جاتی ہے ان سے بات کی جاتی ہے، ایکچولی دعا نہیں کی جاتی، بات کی جاتی ہے کہ یا مولا میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا مولا میری یہ حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے میرے رب سے دعا کریں۔ باقی معصومین کے روزوں پہ جا کے یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ جا کے جو بھی آپ دعا خدا سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میری اپنی بات ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی یہ مجھے بتائے کہ میری دعا وہاں سے قبول ہوئی۔ میں اپنی دعاؤں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے قبول ہوتی ہیں، وہ خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔